حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله थोड़ा सा नीचे الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے. درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. مختصر حمد و ثنا کے بعد سورۃ القاف کے کچھ حصے کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین خالص اپنی رضا کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے حق بیان کرنے اور ہم سب کو سن کر سمجھ کر اپنی زندگی کا اسلوب بدلنے کے ساتھ ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک صحابیہ ام حشام رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ما اخذت قاف والقرآن المجید الا عن لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابیہ کہتی ہیں میں نے سورۃ القاف جس میں 30 آیتیں ہیں 26واں سپارہ کہتی ہیں میں نے زبانی یاد کر لی تھی اور زبانی میں نے پڑھ کر یاد نہیں کی تھی بلکہ یقرؤھا کل جمعۃ علی المنبر اذا یخطب الناس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کے خطبے میں سورۃ القاف کی مکمل تلاوت کیا کرتے تھے. صحابیہ کہتی ہیں میں نے ہر جمعے سن سن کر سورہ قاف زبانی یاد کر لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں ان طول صلاۃ الرجل وقصر خطبتہ مئنۃ من فقہہ کہ جمعے کا خطبہ مختصر وقت پر اختتام پذیر کرنا اور نماز کو لمبی کرنا. لیکن آج دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ کل عکس اپوزٹ جمعے کا خطبہ لمبا ہوتا ہے اور جمعے کی نماز عام نمازوں کے مقابلے میں مختصر ہوتی. اللہ تعالی ہم سب کو احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. بڑے ہی اختصار کے ساتھ چند احادیث آپ کے گوش گزار کرنے کا قصد رکھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی چند آیات نازل ہوئیں. فی جنات یتساءلون
آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوگ رشتہ دار، ماموں، چاچا، تایا، پھپھا، جو سگے ہیں، قریبی ہیں، جن سے جان پہچان دنیا میں رہی، جب کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو ان کی یہ خواہش ہوگی کہ آج جنت کے اندر میرے والد محترم نظر نہیں آ رہے، والدہ محترمہ نہیں ہے، میری بیوی نہیں ہے، میری اولاد نرینہ نہیں ہے، یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنتی خواہش کرے گا، اللہ رب العالمین فوراً اس کی خواہش پوری کر دی جائے گی، اسے جہنم کا نظارہ کرایا جائے گا۔ وہ جہنم میں جب جھانکے گا، دیکھے گا تو اس کے بڑے قریبی رشتہ دار کچھ نظر آئیں گے، آفس کے باس نظر آ گئے، مسجد کے ساتھی نظر آ گئے، فلاں دوست نظر آ گئے، ماموں نظر آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں ما سلککم فی سقر، وہ اپنے رشتہ داروں سے پوچھے گا کہ ابا یہ تو بتائیے کہ آپ تو بڑے اچھے تھے، حاجی پارسا، بڑے دیندار، ماتھے پر نماز کا نشان بھی ہمیں نظر آتا تھا، ہم تو بڑا حاجی پارسا آپ کو سمجھتے تھے، یہ بتائیے جہنم میں کیسے آ گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے کہ قالو، وہ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے کہ ہمارے گناہ تو بہت تھے لیکن ٹاپ 4 گناہوں کا یکے بعد دیگرے ذکر کیا، جس میں سے صرف ایک گناہ کے بارے میں چند احادیث آپ کے گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلا گناہ جو وہ اپنی زبان سے اقرار کریں گے، مسلمان ہونے کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود، وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نمازوں میں پنکچوئل نہیں تھے، پابندی سے نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، جمعے کے دن مسجدیں بھر جاتی اور جمعے کے دن ہی آس پاس کی نمازوں میں مسجدیں خالی ہو جاتی، فجر کی نماز میں نمازی نہیں، عصر کی نماز میں پھر خالی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں من ترک صلاۃ العصر، جس نے ایک عصر کی نماز، روزانہ نہیں، ایک دن صرف عصر کی نماز چھوڑ دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں فقد حبط عملہ، اس کی زندگی بھر کے اعمال برباد ہو گئے۔ اتنی سخت وعید۔ لیکن آج بات بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتی ہے، ہم اپنے آپ کو خاندانی اہل حدیث کہلاتے اور سمجھتے تو ہیں، ہم تبلیغی جماعتوں کے چلے تو لگاتے ہیں، لیکن نمازوں کی پنکچوئلٹی نہیں، چاہے دیندار طبقہ ہو، دنیا دار طبقہ ہو۔ بہت معذرت کے ساتھ آج ہم فجر میں نظر نہیں آتے، 5 نمازوں میں ہماری پابندی نہیں۔ آئیے صرف احادیث آپ کو سناؤں گا اور اس کا ترجمہ کروں گا۔ عقل سلیم اللہ نے مجھے بھی دی ہے، آپ کو بھی دی ہے۔ کوشش اور کاوش ہوگی کہ اپنی مرضی سے اپنے الفاظ میں کوئی رائے یا کوئی گفتگو نہ کروں، صرف حدیث کا ترجمہ آپ کے گوش گزار کروں، تاکہ ہم میں سے ہر شخص بآسانی سر تسلیم خم کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں لا یرون اصحاب محمد، دیکھیں نماز پڑھنے والوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو نماز کبھی 5 میں سے کبھی 3 پڑھتا ہے، کبھی 2 پڑھتا ہے، کبھی 4 پڑھتا ہے، کبھی 5 پڑھ لیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو پڑھتا تو 5 ہے اور بڑی پابندی سے 5 نمازیں پڑھتا ہے، لیکن مسجد میں آ کر نہیں پڑھتا، جماعت سے نہیں پڑھتا، لیکن پڑھتا ہے، دیری سویری ہو جائے، قضا ہو جائے، راستے میں نکل جائے، دکان میں مصروفیت کی وجہ سے نکل جائے، لیکن پڑھتا ضرور ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو 5 نمازیں پڑھتا ہے، اول وقت میں بھی پڑھتا ہے، قضا بھی نہیں ہونے دیتا، لیکن مسجد میں جماعت سے نہیں پڑھتا۔
اپنی دکان پہ مصلی بچھا لیا، آفس میں مصلی بچھا لیا، فیکٹری میں پرے ایریا بنا ہوا ہے، مسجد نہیں ہے، پرے ایریا، ٹیمپریری 2-3 نمازیں ہوتی ہیں مارکیٹ کی مسجد میں، وہاں وہ مصلی بچھا کے نماز پڑھ لیتا ہے۔ آئیے ان تینوں سے متعلق صرف بڑے ہی اختصار کے ساتھ چند احادیث گوشے گزار کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، سب سے پہلی قسم آپ نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ، جو مسلمان کلمہ پڑھنے والا جان بوجھ کر، متعمدن، قصدن، عمدن، جان بوجھ کر بغیر شرعی عذر کے صرف ایک نماز چھوڑ دیتا ہے، صرف ایک نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 حدیثیں ہیں، کتنی؟ جو صحیح اسناد کے ساتھ ہیں، صحاح ستہ کے علاوہ مسند احمد، بہقی، طبرانی، دارمی میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، فقد کفر، وہ مسلمان کافر ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، فقد اشرکا، اس مسلمان کلمہ پڑھنے والے نے شرک کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں صرف ایک فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، پڑھتا نہیں، دہراتا نہیں، بعد میں نہیں پڑھتا، قضا نہیں پڑھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لم یصلی، جس نے نماز چھوڑ دی، نہیں پڑھی، فہو کافر۔ مختلف الفاظ سے 11 صحیح حدیثیں ہیں جو نماز چھوڑ دیتا ہے۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو درداء سے روایت ہے، کہتے ہیں اوصانی خلیلی، میرے دوست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی کہ اپنی پوری زندگی میں 2 کام مت کرنا۔ اس میں سے ایک کام یہ تھا، فرمایا کہ وَإِن قُطِعْتَ، اگر تمہیں کوئی شخص ٹارچر کرے، تمہارے جسم کی چھوٹی چھوٹی تکہ بوٹی کر دی جائے، تمہیں تکلیف دی جائے، تمہیں ٹارچر سیل میں رکھا جائے، تمہیں وضو نہ کرنے دیا جائے، تمہیں ناپاکی جیسی جگہ پہ چھوڑ دیا جائے، تمہیں جتنی تکلیفوں میں گزارنا پڑے، وَإِن قُطِعْتَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں تمہیں کاٹ پیٹ دیا جائے، وَحُرِّقْتَ، تمہیں جلا کر راکھ کر دیا جائے، تمہاری جان چلی جائے، جان سے بڑھ کر تو کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں آگ میں تمہیں ڈال دیا جائے، وَحُرِّقْتَ وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، ایک فرض نماز بھی مت چھوڑنا۔ سنتیں نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، وطر نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، باقی کوئی نماز نہیں پڑھنے دی جاتی کوئی بات نہیں، جنگ کی حالت میں ہو تب بھی نماز مختصر کر دینا، نماز میں ادھر ادھر دیکھنا منع ہے لیکن جنگ کی حالت میں تم ادھر ادھر دیکھ لینا کوئی بات نہیں، تمہاری توجہ ڈائیورٹ ہوتی ہے کوئی بات نہیں، نماز مختصر کر دینا، بہت مختصر قرات کر لینا، بہت ہلکی پڑھ لینا، لیکن جنگ کی حالت میں بھی اسلحہ اٹھا کر دشمن کو دیکھتے ہوئے پھر بھی نماز پڑھنا، بیماری جیسی بھی ہو، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے نہیں تو اشاروں سے، لیکن فرض نماز کی معافی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی میں حدیث ہے، صحابی کہتے ہیں، امام ترمذی روایت لے کر آئے ہیں، کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں کچھ مسائل میں اختلاف تھا، صحابہ اکرام میں کچھ مسائل میں اختلاف تھا، کہتے ہیں لا یرون اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا یرون، کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں ایک مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں تھا، صحابی نیا ہو پرانا ہو، چاروں خلیفہ ہوں، 10 مبشرہ ہوں، یا آخر میں ایمان لانے والے صحابہ ہوں، 1 لاکھ سے کم و بیش تعداد اوپر ہے جو صحابہ اکرام کی احادیث سے کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ صحابہ میں ایک مسئلے میں اتفاق تھا کہ جو مسلمان ایک فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ کافر ہے۔ صحیح حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے یہ تو پہلی قسم ہو گئی، دوسری قسم پہ آ جاتے ہیں ہمارے بہت سارے بھائی ایٹ دا ٹائم آف پرے، نماز کے اوقات میں دکان بند نہیں ہوتی، نماز کے اوقات میں آفس بریک نہیں ہوتا،
نماز کے اوقات میں فیکٹری میں کام کرتے ہیں، وقفہ نہیں ہوتا، روزانہ کی بنیاد پہ نماز ٹریولنگ میں گزر جاتی ہے، آفس سے گھر جا رہے ہیں، فرض نماز روزانہ راستے میں گزر جاتی ہے، جماعت بھی جاتی ہے، قضا بھی ہو جاتی ہے۔ کہا تو میری تو ڈیوٹی ہے، میں تو جب نکلتا ہوں 6 بجے کا ٹائم ہے اور 1.5 گھنٹے کی ٹریولنگ ہے، روزانہ مغرب کی نماز نکل جاتی ہے، موصوف کے ماتھے پر جوں نہیں رنگتی۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صاحب کہنے لگے، میں نے ایک بہت بڑے عالم ہیں نا، مفتی صاحب ہیں، شیخ صاحب ہیں، ان سے میں نے پوچھا مسئلہ، انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، تم نماز کے اوقات میں اپنا آفس، اپنی دکان، اپنا کاروبار بند نہیں کیا کرو، 6 لوگ کام کرتے ہو، 2 چلے جاؤ نماز کے لیے، جب وہ 2 آ جائیں پھر 2 چلے جاؤ، اس طرح کر کے، یا کچھ 1:15 بجے والی میں نماز پڑھ لیں، کچھ 1:30 بجے والی میں پڑھ لیں، کچھ 1:45 بجے والی میں پڑھ لیں۔ میاں سب نے جماعت سے نماز پڑھ لی۔ اب سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہیلا آج بڑا کامن ہے، چاہے اہل حدیث ہوں، دیوبند ہوں، آج اس غلطی میں کہ ایٹ دا ٹائم آف پرے نماز کے اوقات میں ہم اپنی دکان پر تالا نہیں لگاتے۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجئے، مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من حافظ، صرف حدیث کا ترجمہ کروں گا، عقل سلیم اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، من حافظ علی الصلوات الخمس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کلمہ پڑھنے والے نے 5 نمازوں کی حفاظت کر لی، حفاظت میں 3 چیزیں لازم ملزوم ہوا کرتی ہیں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز قائم کرنے میں 3 چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ پہلی، نماز مرد ہیں تو مسجد میں پڑھیں گے، خواتین ہیں تو گھر میں پڑھیں گی۔ دوسری، نماز اپنے وقت پر پڑھی جائے گی، جو اس کا ڈیوریشن شریعت نے بتایا ہے، اول وقت آخر وقت اسی کے درمیان پڑھی جائے گی۔ تیسری شرط کہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھی جائے گی، طریقے کے مطابق نہیں ہوگی تب بھی مقبول نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، من حافظ علی الصلوات الخمس فکانت لہ نورا، جس نے 5 نمازوں کی حفاظت کی، قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا۔ قیامت کے دن اس کے لیے نماز بطور ریفرنس کھڑی ہو جائے گی، اللہ سے کہے گی یہ نمازی تھا، یہ نمازوں کی حفاظت کرتا تھا، یہ اذان سے پہلے اذان کے بعد مسجد میں آ جاتا تھا، اس کی پوری کوشش ہوتی کہ میری 1 رکعت بھی نہ نکلے، یہ کوشش کرتا تھا، لیکن بتقاضۂ بشریت کچھ کمی بیشیاں ہو گئیں، کبھی کبھار فجر میں آنکھ نہیں کھلی، کبھی کبھار نماز آگے پیچھے ہو گئی، لیکن یہ بڑا پینچول تھا، اسٹرگل کرتا تھا، کوشش کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن یہ نماز بطور ریفرنس ہوگی، بطور دلیل کھڑی ہوگی اللہ کی عدالت۔ اور وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور جو مسلمان ان 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، آپ دیکھیے نا جمعے میں اتنے لوگ کیسے آ گئے، اور فجر اور عصر میں کیوں نہیں؟ بہت معذرت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، اما الذی یثلع رأسہ بالحجر، کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا فرشتہ ایک چٹان اٹھاتا ہے اور ایک شخص کے سر پر دے مارتا ہے، سر کچل جاتا ہے، سر دوبارہ سلیم کر دیا جاتا ہے، جوڑ دیا جاتا ہے، پھر مارا جاتا ہے، پھر یہی عمل، یہی عذاب یکے بعد دیگرے ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ عذاب 2 قسم کے لوگوں کو ہو رہا ہے۔ پہلا وہ شخص یأخذ القرآن فیرفضہ، اس کے اماں ابا نے بچے کو قرآن مجید حفظ کروا دیا، حافظ صاحب بن گئے، قاری صاحب بن گئے، اس کے بعد دنیا میں معیشت و معاشرت میں اتنے مصروف ہو گئے، قرآن بھول گئے، قرآن کی تلاوت کا ٹائم نہیں ملتا، قرآن پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ دوسرا وہ شخص وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، کہ فرض نماز کے وقت میں موصوف سو رہے ہوتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فجر میں اٹھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جو ان 5 نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، نماز کے ٹائم اس کی دکان پر تالا نہیں لگتا، نماز کے اوقات میں اس کا آفس بند نہیں ہوتا، نماز کے اوقات میں یہ اپنی معیشت و معاشرت میں مصروف رہتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ایک ہمارا حال ہے، حضرت عائشہ سے پوچھا
کہنے لگیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان کی آواز سن لیتے تو ہم سے گفتگو کرتے ہوئے تعلق اس طرح توڑ دیتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں، بالکل کٹ آؤٹ ہو جاتے، سنتے ہی نہیں، ہم کہتی رہتی ہیں، آوازیں دیتی ہیں اللہ کے نبی یہ کام، آپ فوراً مسجد کی طرف نکل جاتے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ جی اپنا یہ والا کام بھی نمٹا لیں، یہ بھی کر لیں، پھر واش روم گئے، پھر وضو کرنے گئے، پھر 1-2 رکعتیں ہماری نکل گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جو مسلمان 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، لم یکن لہ نور ولا برہان ولا نجات، قیامت کے دن اس کے لیے نجات نہیں ہوگی، نماز اس کے لیے بطور دلیل نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت صلاتہ، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال فرض نمازوں کا ہوگا، بالغ ہونے والے دن سے لے کے مرنے والے گھنٹے تک کی فرض نمازیں چیک ہوں گی۔ فَإِن صَلُحَتْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر فرض نمازیں مکمل ہو گئیں، یہ بڑے علامت الدہر تھے کوئی بات نہیں، یہ شیخ الحدیث تھے کوئی بات نہیں، یہ مفتی صاحب تھے کوئی بات نہیں، یہ مسجد کی کمیٹی کے کرتا دھرتا تھے کوئی بات نہیں، انہوں نے کئی مسجدیں بنوائی کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں پہلا سوال فرض نمازوں کا ہوگا، اگر فرض نمازیں مکمل ہو گئیں تو بچت ہو جائے گی، اگر فرض نمازیں مکمل نہ ہو سکیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جس نے 5 نمازوں کی حفاظت نہیں کی، لم یکن لہ نور، حدیث کے بڑے عجیب سے الفاظ ہیں، کہا نہ اس کے لیے نور ہوگا، نہ اس کے لیے نجات ہوگی، نہ یہ نماز قیامت کے دن اسے بخش با سکے گی۔ آگے فرماتے ہیں وَكَانَ مَعَ قارون، اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان، ایسے نمازی، ایسے کلمہ پڑھنے والے کو، ایسے شخص کو جس کی نماز کے اوقات میں دکان پر تالا نہیں لگتا، آفس میں بریک نہیں ہوتا، فیکٹری بند نہیں ہوتی، وہ اپنے کاروبار میں، اپنی معیشت و معاشرت میں مصروف رہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں قارون کو تو آپ جانتے ہوں گے، قرآن مجید نے ذکر کیا ان قارون کان من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی تھا، وآتیناہ، اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو من الکنوز، بہت دولت دی تھی، کتنی دولت، کہا بہت دولت دی تھی، ما ان مفاتحہ، کہا اس کی دولت کی جو چابیاں تھیں نا، لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، ایک بہت بڑا لشکر ہوتا تھا جو اس قارون کے خزانوں کی چابیوں کو کیری کرتا تھا، اٹھاتا تھا، بہت دولت تھی۔ کہا اللہ تعالیٰ نماز کی حفاظت نہ کرنے والے کو قیامت کے دن قارون کے برابر میں کھڑا کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بس نہیں کیا، آپ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جو جان بوجھ کر نماز تاخیر کرتا ہے، مسجد میں نہیں جاتا، جماعت جان بوجھ کر نکال دیتا ہے، اپنے کاروبار میں مصروف رہتا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے جی کسٹمر خراب ہو جاتے ہیں، گاہک ہمارے باپ کے نوکر تھوڑی کہ جی مولانا صاحب نماز پڑھنے گئے ہوئے ہم انتظار کریں، وہ آئیں گے تو جی ہم اپنا کام کریں گے۔ کہا کسٹمر ٹوٹ جائے گا، گاہک ٹوٹ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا تھا ان من الضیعۃ، کہا جب تم دنیا کمانے میں مصروف ہو جاؤ گے، اور یہ دنیا کمانے کی مصروفیت، یہ کاروبار، یہ پراپرٹی، یہ دکانیں خریدنا، یہ بزنس، یہ فلیٹ، کہا جب تم مصروف ہو جاؤ گے، پیسہ اوپر جانے لگے گا تو شیطان تمہیں اتنا مصروف کر دے گا کہ فرض نمازیں سے دور کرے گا، کیونکہ شیطان کو یہ بات پتہ ہے کہ تم نمازوں میں لیفٹ رائٹ ہو گئے، پڑھتے ہو، چھوڑنے والوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ صرف ان کی بات ہو رہی ہے جو مسجد میں آ کر جماعت سے نہیں پڑھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن مع قارون وفرعون، اللہ تعالیٰ فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام والے جو فرعون تھے نا، ان کے برابر میں کھڑا کرے گا۔ آج ہم اور آپ اپنے آپ کو بڑا حاجی پارسا سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے دیندار ہیں، ہم تو بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان فیکم قوما
قیامت سے پہلے ایک قوم ایسی ہوگی جو بڑی دیندار ہوگی، یتعبدون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بہت عبادت گزار ہوگی، بڑی عبادت گزار، پنچول ہوگی، بڑی دیندار ہوگی، دین کے کام، صدقہ خیرات، مسجدیں بنا دیں، اس کے ساتھ کوآپریٹ، اس کی مدد، اس کی ہیلپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں ان فیکم قوما یتعبدون حتی یعجب الناس، لوگوں کے نزدیک بہت اچھے آدمی ہوں گے وہ۔ کہا جی ماشاءاللہ خطیب صاحب تو بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، کہا جی ماشاءاللہ شیخ الحدیث صاحب کا تو جواب نہیں ہے، ماشاءاللہ جی فلاں صاحب کو دیکھیں بہت دیندار ہیں جی ماشاءاللہ، شلوار ٹخنے سے اوپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں یتعبدون، بہت عبادت گزار ہوں گے، حتی یعجب الناس، لوگ ان کو بہت پسند کریں گے، ویعجبہم انفسہم، اور وہ لوگ بھی اپنے آپ کو بڑا حاجی پارسا سمجھیں گے جی میں تو بڑا دیندار ہوں، میں تو شیخ ہوں، میں تو علامہ فہامہ ہوں، اور میں تو بڑی اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، کہا جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے مسلمانوں کو، ایسے عبادت گزاروں کو جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے، اس طرح یہ دین اور اسلام سے نکل جائیں گے۔ کیوں؟ عبادت گزار تو ہوں گے، وہ خود بھی اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہوں گے، لوگ بھی اچھا سمجھتے ہوں گے۔ دوسری حدیث اس حدیث کی تشریح کرتی ہے، کہا اس لیے ان بین ایدیکم عقبۃ قعودا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صرف وہ مسلمان کامیاب ہو جائے گا جو اپنی نیکی چھپا کر کرتا ہوگا، اپنی نیکی پبلش کرنے کا شوق نہیں ہوگا، اپنی نیکی صرف اللہ کے لیے کرتا ہوگا۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس کوئی شخص آئے اور کہے کہ بھائی بہت اچھی تقریر کی آپ نے، آج تو آپ کی تقریر بہت اچھی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین سے مٹی اٹھانا اور اس کے منہ میں بھر دینا۔ کیوں؟ کہا وہ تمہاری تعریف کرے گا اور تمہارے اخلاص میں ریاکاری شامل ہو جائے گی، اور یہ تمہاری نیکی قیامت کے دن تمہیں جہنم میں لے جائے گی، اخلاص نہیں ہوگا۔ آج ایسے ہی ہے، ہم اپنی نیکیوں کو پبلش کرتے ہیں، ایڈورٹائز کرتے ہیں، ہم اپنے نام کی جب تک بلے بلے واہ واہ نہ ہو، ہمیں شہرت نہ ملے، لوگ اپریشیٹ نہ کریں، اور حدیث بالکل اپوزٹ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے منہ پر تمہاری کسی ایک نیکی کی بھی اگر کوئی تعریف کر دے تو مٹی اس کے منہ میں بھر دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی تعریف کی وجہ سے تمہارے دل میں بلے بلے ہو جائے اور شیطان اخلاص ختم کر کے ریاکاری ڈال دے اور یہی نیکی قیامت کے دن تمہیں جہنم میں لے جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جو 5 نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، جو فجر میں اٹھنے کی کوشش نہیں کرتا، جو فجر میں الارم نہیں لگاتا، جس کی روزانہ فجر گھر میں ہوتی ہے، جس کی روزانہ فجر کی نماز جاتی ہے، جس کی روزانہ ظہر کی نماز اس کی دکان میں چلی جاتی ہے، کچھ چلے جاتے ہیں کچھ نہیں جاتے، کہا قیامت کے دن قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، مع قارون وفرعون وہامان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں حامان کے برابر میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ اور چوتھے شخص کہا وابی بن خلف، ابی بن خلف، 4 بڑے نام لیے جن کا کفر، جن کا شرک صحیح احادیث اور قرآن مجید میں یکے بعد دیگرے ذکر ہے۔ یہ اس شخص کا حال ہوگا جو 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم سب جو ہے اس غلطی میں ملوث ہیں، الا من رحم ربی، کوئی اکا دکا بڑی مشکل سے، بہت تلاش کرنے کے باوجود، بڑا اسٹرگل کرنے کے باوجود، بہت خاندان میں کوئی تلاش کیا جائے تو اکا دکا ہی ساتھی ایسے نظر آتے ہیں جو 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم گھر ایسی جگہ لے لیتے ہیں جہاں مسجد نہیں، جہاں اذان کی آواز نہیں آتی، اب نمازیں گھروں پر ہو رہی ہیں۔ ہمارا کاروبار ایسا ہے، کہا جی فیکٹری بن رہی ہے، روزانہ نمازیں جا رہی ہیں،
روزانہ کہا جی ٹائم ہی نہیں ملتا، ہم وہیں پڑھ لیتے ہیں، ہمارا تو کاروبار ہے جی، کاروبار رزق حلال ہے اور رزق حلال عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کاروبار سے بھی منع کیا، صحیح حدیث ہے، کہا تم ایسے کاروبار میں مصروف نہ ہو جانا، اللہ نے تو دنیا میں بھیجا تھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے عبادت کے لیے بھیجا تھا، تم دنیا کمانے میں اتنے مصروف ہو گئے کہ تمہاری فرض نماز چلی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جو 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت نہیں کر سکا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف ان چاروں کے ساتھ صرف برابر میں کھڑا نہیں کرے گا۔ حدیث کے الفاظ سن لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں ان کا حشر، ان کا نشر جہنم میں جس جگہ ان کو ڈالا جائے گا انہی اسی جگہ پر ایسے نمازیوں کو بھی ڈالا جائے گا جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ آئیے مجلس برخاست کرنے سے قبل ہم سچے دل سے اس بات کا عہد کر کے اٹھیں کہ آج تک اگر ہم نمازوں میں ہماری سستی تھی تو ہم کوشش کریں کہ ہم فجر کی نماز کی بھی حفاظت کریں اور باقی 5 نمازوں کی بھی حفاظت کریں، اور یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ ایٹ دا ٹائم آف پرے، نماز کے اوقات میں احادیث سے قطعاً کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ملتی کہ نماز کے اوقات میں ہم اپنے کاروبار کو کنٹینیو کریں، نماز کے اوقات میں ہم اپنی دکان کو تالا نہ لگائیں۔ یہ ہیلا مت کیجیے کہ جی کچھ چلے جائیں کچھ آ جائیں، کسٹمر گاہک بھی چلتا رہے اور بزنس بھی چلتا رہے اور نمازیں بھی چلتی رہیں۔ آخری حدیث سنا کر بات ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے کہ یہودیوں میں 71 فرقے، عیسائیوں میں 72 فرقے، میری امت میں 73 فرقے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں میری امت کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے الا واحدۃ، سوائے ایک فرقے کے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی وہ کون سا فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ کہا وہ فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا کہ وہ دین پر اس طرز سے عمل کرے گا جس طریقے سے دین کو صحابہ نے سمجھا۔ آئیے ہم اس مسئلے کو اٹھا کے صحابہ کی زندگی پہ دیکھتے ہیں۔ صحابہ اکرام اذان کی آواز سننے کے بعد اس بات کو جائز نہیں سمجھتے تھے کہ ہم اپنا کلہاڑا پیچھے ہے تو اس کو واپس لے آئیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو 5 نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہم سے جو پچھلی کمی بیشیاں ہو گئیں، نمازوں میں سستی ہو گئی۔ سعودی عرب میں تو علماء کا یہاں تک فتویٰ ہے کہ جو نماز کا تارک ہے، جو نماز چھوڑتا تھا، اب وہ اللہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے کہ آج کے بعد کسی قیمت پر کوئی فرض نماز نہیں چھوڑے گا، تو اسے چاہیے کہ وہ دوبارہ از سر نو کلمہ پڑھے، اسلام میں داخل ہو اور آئندہ فرض نماز نہ چھوڑنے کا عہد کر لے۔ صحابہ اکرام نمازوں کا بڑا اہتمام کرتے تھے، آج بڑا برا حال ہے۔ ہم اپنے گھروں میں ہی دیکھ لیں، ہمارے گھروں میں ہی نمازوں کی پنکچوئلٹی نظر نہیں آتی۔ اگر خود پڑھتے ہیں تو بیگم نہیں پڑھتی، بیگم پڑھتی ہیں تو بچے نہیں پڑھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کی حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں ومن دعا الی ضلالۃ، اگر کوئی دکان کا مالک ہے، فیکٹری کا مالک ہے، آفس کا مالک ہے، اور وہ اپنے اسٹاف کو، اپنی رعایا کو ایٹ دا ٹائم آف پرے، نماز کے اوقات میں وقفہ نہیں دیتا، باس کی طرف سے اجازت نہیں کہ نماز کے لیے کام رکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں ومن دعا الی ضلالۃ، اگر جو دکان کا مالک ہے، فیکٹری کا مالک ہے، جو باس ہے، فیملی کا بڑا ہے، باپ ہے،
کان علیہ من الاثم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جتنا اسٹاف کو، جتنا بیٹے کو، جتنا بیٹی کو، بیوی کو فرض نماز چھوڑنے کا گناہ ملے گا کہ باپ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھ رہا، باپ مانیٹر نہیں کر رہا، باس کی طرف سے نماز کا کہنا نہیں ہے، کہا جتنا گناہ ان کو ملے گا اتنا ہی گناہ باس کو بھی ملے گا۔ حدیث کا ترجمہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَن دَعَا إِلَىٰ ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ، اتنا ہی گناہ ملے گا مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ باپ کو گناہ کم ملے گا اور بیٹے کو زیادہ ملے گا۔ اگر باپ کی طرف سے چیک اینڈ بیلنس نہیں، مانیٹر نہیں، تو قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں باپ سے بھی پوچھا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو پانچوں نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور بالخصوص ہم سب کو فجر کا پکا نمازی بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد، دوسروں کی غلطیاں نکالنا بہت آسان ہے، ہم اور آپ اگر اپنے ہی گریبان میں منہ جھانک لیں تو انشاءاللہ ہم فجر کی نماز کی حفاظت کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز کی حفاظت کر لی اللہ کی طرف سے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور فجر کی نماز بعض روایتوں سے اس کو صلاۃ الوسطیٰ کہا گیا، بعض نے کہا کہ نہیں عصر کی نماز صلاۃ وسطیٰ ہے، اور یہ دونوں نمازیں آپ کو پتہ ہے منافقین پہ بھاری ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پانچوں نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمیں جو ہم سے پاس میں لغزشیں ہو گئیں اللہ رب العالمین معافی تلافی والا معاملہ فرما دے۔ جو ہمارے بھائی پریشان حال ہیں اللہ رب العالمین ان کی پریشانی دور فرما دے۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ جو مقروض ہیں اللہ رب العالمین ان کو قرض سے فارغ فرما دے۔ جو جمعے میں پابندی کے ساتھ اذان کے بعد آتے ہیں اللہ رب العالمین ان سب بھائیوں کو بھی اذان سے پہلے آنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو بھائی ہمارے فجر پڑھتے ہی نہیں یا فجر لیٹ پڑھتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو فجر میں اٹھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔